بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ ہاؤ ٹو ٹرانسفارم اے چائلڈ. ٹرانسفارمیشن آف چائلڈ مین کہ ہم اس کی اپیرنس میں اور اس کے کریکٹر میں کیسے تبدیلی لائیں اور اس کو اس طریقے سے مولڈ کر لیں، اس طریقے سے ڈھال لیں جس طریقے سے کہ ہم چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ بچہ کوئی مشینری نہیں ہے جس کو آپ ایک خاص میکینیکل آرڈر کے تحت یا میکینیکل ڈس آرڈر کے تحت اسے ٹھیک کریں گے یا اسے جوڑ سکتے ہیں یا اس کے ساتھ کوئی ماڈیول لگا سکتے ہیں. اٹ از اے ہیومن بینگ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم بچوں کے مائیں بچوں کے ڈریسز کو چینج کروا رہی ہوتی ہیں تو اپروکسیمیٹ کو 14-15 ماہ کے بعد بچہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ ماما میں نے یہ نہیں پہننا، میں نے وہ پہننا ہے. اب اس کی چوائسز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں. ایکچولی اب اس وقت اس کی چوائس کسی خاص اورینٹیشن کے ساتھ نہیں ہوتی ہے کہ اس کو کوئی خاص کلر پسند ہوتا ہے یا اس کو کوئی خاص ڈریس پسند ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمیں ایک میسج دے رہا ہوتا ہے کہ ڈونٹ تھنک می اے پپٹ. میں آپ کے ہاتھ میں کوئی کٹھ پتلی نہیں ہوں جس کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں. آئی ایم اے ہیومن بینگ. ایک انسان ہونے کے ناطے میری اپنی کچھ چوائسیز بھی ہیں، میری اپنی کچھ ضدیں بھی ہیں، میرا اپنا کچھ اوپینین بھی ہے. سو اگر ہم اسے ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں تو سم پیپل سیز دیٹ وی مسٹ ہیلپ دا اسٹوڈنٹ، ہیلپ دا چائلڈ. نیور ایور ہیلپ دا چائلڈ، گائیڈ دا چائلڈ. اب اور دوسرا سب سے اہم ایلیمنٹ یہ ہے کہ وی آر آلویز ریڈی ٹو ٹیچ دا چائلڈ. ہاؤ کین وی ٹیچ دا چائلڈ؟ ہم بچے کو نہیں پڑھا سکتے ہیں، ہم بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں، ایک خاص طرف رہنمائی دے سکتے ہیں. We can give him a direction where he will have to go, that okay you will have to be over there, what do you think about. اب ہم اس کے اپنے چوائسز، اس کی لائکس اور ڈس لائکس کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی الائنمنٹ کو ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. سو بچہ کیسے سیکھتا ہے؟ ہاؤ دا چائلڈ لرن. بچہ کبھی بھی ہمارے ورڈز کو، ہمارے لیکچر کو کبھی بھی نہیں سنتا، اور نہ ہی وہ یہ کبھی چاہتا ہے کہ اسے کوئی سنائے اور وہ سر نیچے کیے اس کو سنتا رہے. ہاں وہ ریسپیکٹ کے پرسپیکٹو میں ضرور سنتا رہے گا، مگر اس کا دماغ کہیں اور پھر رہا ہوتا ہے. بچے کو سکھانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اگر میں بچے کو سکھانا چاہتا ہوں بینگ اے ٹیچر اور بینگ اے فادر اور دا مدر، تو ایسی صورت میں مجھے فرسٹ آف آل آئی ول ہیو ٹو ٹرانسفارم مائی سیلف بفور گوئنگ ٹو دا ٹرانسفارمیشن آف مائی چائلڈ. انسانی دماغ جو ہے وہ ورڈز کو پروسیس نہیں کرتا، وہ امیجز کو پروسیس کرتا ہے. سو اگر ہم کسی کو کچھ سکھانا چاہتے ہیں تو اس کے سامنے ایسے اسٹرانگ امیجز رکھے جائیں، جن امیجز کو ابائڈ بائی کرتے ہوئے، جن کو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، جن کو دیکھتے ہوئے وہ اسی طرح ایکٹ اپون کر رہا ہو. بچہ ہمیشہ بڑوں کے رویوں سے سیکھتا ہے. جیسا ایٹیٹیوڈ بڑا ایکسپوز کر رہے ہوتے ہیں، بین ہی اسی کو کاپی کرتے ہوئے بچہ اپنی زندگی میں اس کو، آپ موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ موبائل رکھ کے چلے جاتے ہیں، تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے کان کے ساتھ موبائل لگائے اسی ٹون، اسی انداز، اسی جسچر کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے جس جسچر سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم اکثر بچوں کے ساتھ یہ گلہ کرتے ہیں کہ بچہ اچھا نہیں ہے، غلط جا رہا ہے، نئی نسل درست نہیں ہے. Have we ever think نمبر 1 ہم اس کے سامنے کیا رکھ رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو اس کے سامنے کس طریقے سے پورٹری کر رہے ہیں. نمبر 2 کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم نے اپنی بے انتہا مصروفیت کی وجہ سے ان بچوں کے ساتھ ٹائم ہی اسپینڈ نہیں کیا. اب ان کی انیٹ جو ہوتی ہے، جو بچے کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، ان بنیادی چیزوں میں بچے کو اگر آپ سٹرینتھنڈ کر دیتے ہیں انیشیل سٹیج پر، اگر آپ انیشیل 5 ایئر کے اندر اس کو وہ گائیڈنس پرووائڈ کر دیتے ہیں، وہ ماڈلز اسے دکھا دیتے ہیں، اپنے آپ کو اس طرح آپ پریکٹائز کرتے ہیں، تو وہ 5 سال کے اندر لرن کی ہوئی چیزیں اگلے 50 سال تک بچے کے اوپر اپنے امپیکٹ کو امپوز کرتی ہیں. پھر وہ کسی بھی طرح کے برے حالات میں اپنی ان متھ سے، اپنی ان کسٹم سے، اپنے ان پرنسپلز سے، اپنی اس لرننگ سے وڈرا نہیں کرتا. دیکھیں اگر ہم ایک گلاب کی قلم لگاتے ہیں کسی زمین کے اندر تو ہم اس کی فرٹیلٹی کے لیے we put the filth around it، ہم گوبر وغیرہ، کھاد وغیرہ اس کے اندر ڈالتے ہیں. Have you seen ever کہ اس گوبر میں لگی ہوئی وہ قلم
اور اس قلم کے اوپر لگا ہوا جو پھول ہوتا ہے، پھول جو ہوتا ہے وہ گوبر کی بو ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی سرشت میں خوشبو ہے. سو اگر ہم بنیادی طور پر اس بچے کو اگر پیٹریاٹزم سکھا دیتے ہیں تو کل غداری اس کے نزدیک نہیں آئے گی، چاہے اسے اس کے لیے اپنی جان ہی کیوں نہ قربان کرنی پڑے. میں اگر بچے کو یہ کہتا ہوں ارلی ان دا مارننگ کہ بیٹا مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور میں اسے 1 گھنٹہ اس پر لیکچر دے دیتا ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد بچہ مجھے آ کے یہ کہتا ہے جی کہ مہمان آئے ہیں، اور میں سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں اوہ پھر مصیبت آ گئی، تو اس مین آپ کو وہ پریویس 1-2 گھنٹے کا جو لیکچر اس کو دیا گیا ہے دیٹ از ایبسلیوٹلی نل اینڈ وائڈ. سو بچہ لرن کرتا ہے ہمارے بیہیویئر سے. سو اگر ہم بچے کے اندر ایسے بیہیویئرز ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں جس کو جنرلی ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ ہماری چوائس بیہیویئر ہے، یہ ہماری بیسٹ بیہیویئرز ہیں، تو ایسی صورت میں ہمیں بچے کے سامنے ان بیسٹ بیہیویئرز کو ایکسپوز کرنا ہوگا. If I am telling lie before the child, how can I make the child don't tell a lie? پھر ایک اور اہم چیز ہے جس کی طرف ہمیں فوکس کرنا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ never ever use the word no. Don't do this. یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اس لیے کہ نہ وہ واحد ایلیمنٹ ہے جس کو دماغ پروسیس ہی نہیں کر سکتا. سو ضروری ہے کہ جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جھوٹ نہ بولو، why shouldn't we say سچ بولو. جیسے اگر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کالی بلی کو نہیں دیکھنا، اور پھر کہتا ہوں کہ کالی بلی کو نہیں دیکھنا، تو آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ یقیناً کالی بلی، کیونکہ اس کا امیج آپ کے برین کے اندر ہے، اور وہ امیج سب سے پہلے ورڈ کے آتے ہی برین پروسیس کرنے کے بعد کالی بلی کو سامنے لے کے آتا ہے، چاہے کوئی ایبسٹریکٹ شاہی کیوں نہ ہو. جھوٹ کا ورڈ اگر ریٹین کر جاتا ہے، رہ جاتا ہے، تو نہ کے پروسیس کو اگر ہم ختم کر دیں تو پھر جھوٹ بولنا تو اس کی عادت میں شامل ہو جائے گا. ہم اپنی جنرل کنورسیشن میں، اپنی فیملی لائف کے اندر if I am not having a good family relation within my family، تو کبھی بھی میرا بچہ فیملی ریلیشن میں strengthened نہیں ہو سکتا. If I want to make my child educated, then obviously I will have to focus on his behavior. Behavior in the sense کہ وہ بچہ کچھ اپنی راہیں بھی رکھتا ہے. ایک بچہ ایک سکول میں جاتا ہے، بہت سارے اس کے پاس کلر ہوتے ہیں، پینسلیں ہوتی ہیں، اس کے پاس ایک کاغذ ہوتا ہے. ٹیچر یہ کہتی ہیں کہ آج ہم پھول بنائیں گے. بچہ کہتا ہے کہ ہاں ہم پھول بنائیں گے، میں اس طرح کی پتیاں بناؤں گا، اس طرح کی اس کی سٹیم ہوگی، اس طریقے سے اس کی شاخیں بناؤں گا، اس طرح کا میں اس کے اوپر پھول رکھوں گا، اس طرح کا میں اسے کلر کروں گا. وہ اپنی پینسلیں ارینج کرنا شروع کر دیتا ہے، کاغذ اپنے سامنے رکھتا ہے. پھر ٹیچر کی آواز آتی ہے آج ہم گلاب کا پھول بنائیں گے. اب وہ بچہ گلاب کے پھول کو کنسیڈر کرتے ہوئے، اس کی مختلف قسم کی ڈائمینشنز کو دیکھتے ہوئے ڈیفرنٹ پرسپیکٹو میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں اگر گلاب کا پھول بناؤں گا تو میں اس طریقے سے بناؤں گا. ویریس آئیڈیاز اس کے پاس آ رہے ہوتے ہیں. دین ٹیچر بورڈ کے اوپر ایک پھول ڈرا کرتی ہے. جو ہی وہ پھول ڈرا کرتی ہے تو وہ بچہ بھی پھول ڈرا کر رہا ہوتا ہے جس طرح کے ٹیچر کر رہی ہوتی ہے. اب وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اس کی اس پتی میں یہ رنگ بھروں گا، اس کی اس پتی میں یہ رنگ بھروں گا، سٹیم میں اس کلر کی بناؤں گا، اس کی بشز کو اس طرح بناؤں گا، اس کے لیوز کو میں اس طریقے سے بناؤں گا. لیکن اس کی ٹیچر اسے کہتی ہے کہ ایسے پھول بنائے جیسے کہ میں بنا رہی ہوں. وہ سرخ رنگ کا پھول بناتی، براؤن کلر کی سٹیم بنا دیتی، گرین کلر کے پتے بنا دیتی ہیں، نیچے ایک گملہ بنا دیتی ہیں، اس گملے کے اوپر 2 لائنیں اوپر لگا دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایسا بنائے. Now the child is stuck. ایک اور انسٹیٹیوشن میں وہ بچہ جاتا ہے، یہی بچہ، یہی بات دہرائی جاتی ہے کہ ٹیچر کہتی ہے کہ آج ہم پھول بنائیں گے، لیکن آج پھول میں نہیں بناؤں گی، پھول آپ خود بنائیں. آج بھی بچہ پھول بناتا ہے، ریڈ کلر، گلابی کا بناتا ہے، براؤن کلر کی سٹیم بناتا ہے، گرین کلر کے پتے. سٹک ہو گیا.
رک گیا, اس کی کریٹیوٹی ڈیمیج ہو گئی, اب وہ صرف اور صرف کاپی کرنے لگ گیا. ہم اسے ٹیچ نہیں کر سکتے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کوئی مشینری نہیں ہے, ایک ہیومن بینگ ہے, اس کی اپنی تھنکنگ ایبیلٹیز ہیں, تھنکنگ ڈائریکشنز ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کووڈ-19 کے دنوں کے دوران پیرنٹس بھی سٹک ہوئے ہیں گھر کے اندر اور بچے بھی سٹک ہوئے ہیں, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بچے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. کبھی وہ ڈرائنگز بنا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ منی سے پروجیکٹ بنا رہے ہوتے ہیں گتے وغیرہ لے کر, کبھی وہ اپنی کاپیز کو ڈیکوریٹ کر رہے ہوتے ہیں. بچیاں ہیں تو وہ کوکنگ میں انٹرسٹڈ ہو رہی ہوتی ہیں, آج وہ بہت کچھ کر رہی ہوتی ہیں. دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ریکگنائز یور چائلڈ. پہلے اسے پہچان لیں وہ کس طرف چل رہی ہے, اپنی خواہشات کو اس پر امپوز نہ کریں. ہم بعض اوقات والدین ایک بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ جو ایمبیشنز ہماری ہوتی ہیں, جو گولز ہم نے اپنے لیے سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں, جس فیوچر کو ہم نے اپنے لیے ڈیٹرمن کیا ہوا ہوتا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ٹرانسلیٹ ہو ہمارے بچوں میں. جو ہم حاصل نہیں کر سکے وہ اس کی صورت میں حاصل ہوا ہم دیکھیں. اور ممکن ہے کہ جو میری چوائسز ہوں, جو میرے سیٹ گولز ہوں, میرے ان سیٹ گولز کے ساتھ, میری ان چوائسز کے ساتھ میرا بچہ الائن ہی نہ کر رہا ہو, اس کی ڈائریکشن ہی کوئی اور, اور پھر ہم اسے امپوز کر دیتے ہیں کہ نہیں, یو ول ہیو ٹو بیکم اے ڈاکٹر, you will have to become an engineer, you will have to become an army officer, you will have to become a businessman, you will have to become a politician. He don't like so. پھر اس کی زندگی چاہے وہ پروفیشنل لائف میں ہی کیوں نہیں جاتا ہے, وہ ڈمب اینڈ ڈریگ ہو جاتی ہے. پلیز لک ایٹ دا چائلڈ, وٹ یو وانٹ, بس اس کی ڈائریکشن میں چلیں. آپ ایک بہترین گائیڈ ہے, پیرنٹس سے بڑا کوئی گائیڈ نہیں ہوتا, اس کو سنبھال سکتا ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسا ایٹماسفیئر ڈیولپ کیا جائے. پے کنسنٹریشن آن یور چائلڈ, بی فرینڈلی ود یور چائلڈ. ذرا غور کریں کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ پہلے دن نرسری کے اندر اپنی کلاس کے اندر جاتا ہے, آپ اسے اسکول چھوڑ کے آتے ہیں, واپس آتے ہیں, تو جب بچہ واپس لوٹتا ہے تو وہ بڑی خوشی خوشی واپس لوٹتا ہے, اور اس کے پاس بتانے کے لیے بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں آپ کے پاس. میرا فلاں دوست بنا, فلاں کے ساتھ میں نے لنچ کو شیئر کیا, فلاں کے ساتھ میں کھیلتا رہا, ہم نے یہ انجوائے کیا, میں نے یہ کچھ لکھا, میری ٹیچر نے مجھے یہ کہا, میں نے اسے یہ جواب دیا, میرا فلاں دوست بنا, میرا فلاں دوست بنا. He has a lot of things to tell you. آپ آگے آگے ہوتے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے. وقت گزرتا جاتا ہے, بس تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہم بچے کے پیچھے ہوتے ہیں اور اسے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آج تم نے سکول میں کیا کیا. وہ بتا نہیں رہا, وہ ہائڈ کر رہا ہوتا ہے, اس لیے کہ ہم نے وہ ریسپونسز ہی نہیں دیے جو وہ بچہ چاہتا تھا. آج اگر بچے نے اپنے دوست کے ساتھ لنچ شیئر کیا تو یہ اس کا بنایا ہوا اپنا رشتہ ہے. اب تو اپنے رشتے بنا رہا ہے سکول کے اندر. اگر اس نے لنچ شیئر کر دیا اور واپس آ کے مجھے یہ کہتا ہے کہ بابا میں نے یہ, ماما میں نے لنچ شیئر کیا کسی کے ساتھ, اور میں اگر اسے یہ کہہ دیتا ہوں کہ تم نے لنچ کیوں شیئر کیا, میں نے تمہارے لیے بنایا تھا, وائی یو ہیو ڈن سو, تو اگلے دن وہ اپنے رشتے کو پالنے کے لیے لنچ تو شیئر کرے گا, مجھے آ کر بتائے گا نہیں. اس کے رشتوں کا احترام کریں, اس کے ساتھ ایسا فرینڈلی ایٹماسفیئر ڈیولپ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ یہ اپنے آپ کو جج کرنا چاہتے ہیں کہ کیا میں سوشل سٹرکچر کے اندر فٹ ہوں, صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ارد گرد کے لوگ کتنے کمفرٹیبل ہیں. اگر وہ لوگ پرٹیکولرلی آپ کی فیملی کے اندر اگر اس طرح کی کمپیٹیبلٹی ڈیولپ نہیں ہے, تو دنیا کا کوئی بھی انسٹیٹیوشن آپ کے بچے کو لرننگ کی طرف نہیں لے جا سکتا. شاید وہ ایک مشین کی طرح رٹا لگا کے کسی جگہ پر وہ پہنچ تو جائے گا, مگر اس کی شخصیت میں جو خلا آئے گا وہ ساری زندگی اس خلا کے تابع رہے گا. تو اپنے ایموشنز کو مینیج نہیں کر پائے گا, وہ اپنے گول کو سیٹ نہیں کر پائے گا, وہ کریٹ نہیں کر پائے گا اپنی اوپینین کو, وہ لائکس اور ڈس لائکس کو نہیں دیکھے گا, بس وہ پیچھے پیچھے چلتا رہے گا اس لکیر کے جو اسے پرووائڈ کی جائے گی. اسے موقع دیں, وہ اپنی غلطیوں کو خود سدھارے, یہی اس کا لرننگ ٹائم ہے. اس کے بعد اگر آپ یہ چاہیے کرونک ڈیزیز ہو جائے گی, اگر آج کے بچے کے ساتھ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی مس ہینڈلنگ کر دی تو دیٹ ول بیکم اے کرونک ڈیزیز.
دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر 70 سے 80% لوگ جو ہیں وہ اس وقت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں. کیا پرابلم ہے کہ اس وقت اس ٹوٹل کا جو 70% ہے اپروکسیمیٹ 70% جو ہے اکارڈنگ ٹو دا گوگل رپورٹ پورنوگرافیکل سائٹس کو انیتھیکل سائٹس کو کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ What hell happened to this world؟ اس نیو جنریشن نے اس اتنے بڑے ویب کو اس طریقے سے کیوں استعمال کرنا شروع کر دیا؟ اٹس مین کہ کہیں نہ کہیں تربیت کے اندر خلا رہ گیا، اور یہ تربیت کا خلا ایک بہت بڑے ڈیزاسٹر کا پیش خیمہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا تاریخ کی گھڑیوں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی. سو دس از دا رائٹ ٹائم ٹو گائیڈ دا چائلڈ. اگر آپ اسے انگلی پکڑ کے اپنے پیچھے چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ بہت جلد آپ کی انگلی چھوڑ کر اپنی راہوں کو متعین کر کے وڈرا کر جائے گا. پھر آپ اسے کبھی بغاوت کا نام دیں گے، کبھی غداری کا نام دیں گے، کبھی نافرمانی کا نام دیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھے اقدار کو سیکھے، اچھی باتوں کو سیکھے، تو ضروری ہے کہ اس کے سامنے اچھی باتوں کو پریکٹائز کیا جائے. دس از دا اونلی وے in which you can transform the child into the way where do you want to take the child to the right destination of the personality. If you want to groom their personality, you will have to groom yourself first of all. کیونکہ آپ جتنے گروم ہوں گے آپ کا بچہ اتنا ہی گروم ہوگا. So the learning of the child depends upon your behaviors. اور behavior ہی سیکھنا ہے ٹوٹل ایجوکیشن ہے. ریسٹ باقی سارے کے سارے ایلیمنٹس تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہیں سے بھی سیکھ سکتا ہے. آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ بہت ساری چیزوں نے ایک کلاس میں اگر اے بی سی پڑھا رہا ہوں اور ایک کلاس میں اگر ڈوریمون اے بی سی پڑھا رہا ہے تو یقیناً بچہ ڈوریمون سے زیادہ افیلیٹ ہوگا اور اس سے زیادہ جلدی سیکھ لے گا. If the education mean only is this that we will have to deliver the content، تو بہت واضح ہے کہ پھر ہر کلاس کے اندر ایک ڈوریمون کھڑا کر دیا جائے rather than ایک ہیومن بینگ کو. اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر کا کام صرف اور صرف کنٹینٹ ڈیلیوری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تو بچے کے پاس اب تھرڈ سورس اویلیبل ہے. If I am putting a question to you، میں اگر آپ کے سامنے کوئی کوشچن رکھ دیتا ہوں جس کا آپ کو نہیں معلوم ہوتا، تو تھوڑی دیر کے بعد اگر میں آپ کو 5 منٹ کا وقفہ دے دیتا ہوں اور آپ کو تمام ریسورسز استعمال کرنے کے دے تو میں یقین کرتا ہوں کہ 70 سے 80% لوگ مجھے اس کا جواب دے دیں گے میرے پڑھائے بغیر. Because the student has, the children has the third source of information with them. تو یہ تھرڈ سورس ان کو کنٹینٹ تو دے رہا ہے، اب اس تھرڈ سورس کو استعمال کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں اسے گائیڈ کرنا ہے، اس کے لیے اس کی رہنمائی کرنی ہے تاکہ وہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو، خاص طور پر ان دس ایج آف دا ٹیکنالوجی، اس ایج کے اندر وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو ایک بہترین اور گرومڈ پرسنالٹی کی صورت میں ایکسپوز کر سکے. یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ اگر آج ایسا نہ کیا گیا تو مستقبل ڈیفینیٹلی ایک خطرناک گھنٹی بجا رہا ہے. یہ بچہ جب کل بڑا ہوگا، جب یہ حقائق کو دیکھے گا، تو چاہے میں ٹیچر ہوں چاہے میں باپ ہوں، وہ میرے گریبان سے ضرور پکڑے گا اور یہ کہے گا کہ سر، بابا، ماما، what did you do to me؟ آپ لوگوں نے مجھے کیوں نہیں ٹرینڈ کیا تھا ایک اچھے انداز سے؟ مجھے وہ کچھ کیوں نہیں سکھایا تھا جس کے ذریعے میری ایک شخصیت شاندار اور باوقار ہوتی؟ اگر ایسا نہ کیا گیا تو بہت جلد، اگر اقدار نہ ڈالی گئیں تو بہت جلد، اگر اس مت کو نہ ڈالا گیا تو بہت جلد ہم ایک ڈیٹیریوریٹڈ اور پیرشڈ سوسائٹی کے ممبر ہوں گے. اس کو اگر آج ہم نے اقدار نہ دکھائیں، نہ سکھائیں، سکھا نہیں ہم سکتے ہیں، ہمیں اسے دکھانا ہوگا تب وہ سیکھے گا، اور جب ہم خود کر رہے ہوں گے تو وہ زیادہ لرن کرے گا اور پھر وہ اس کو ملٹی پلائی کر کے کرے گا. اس لیے ضروری ہے
کہ آج ہم اپنے بیہیویئر کو before the transformation of your child, you will have to first of all transform yourself. Thank you.